صفائیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جھوٹے الزام کے اوپر جناب بار بار منتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ جب کسی موقف پہ کھڑی ہوتی ہے تو سریعان ہوتی ہے، کسی کی پوٹ سے چھپتی نہیں ہے۔ لہذا تحریک لبیک یا رسول اللہ میں جو بے بنیاد الزامات لگا کر اس کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، میں انہیں اتنا کہوں گا، وہ ساڑی سرائکی نے پنجابی اس کے اندر کاماں دیاں بددعاواں نال کدی بال نہیں بھرے، ٹھیک، تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہوگا وہی جو میرا مالک چاہے۔ نہ تمہارے چاہنے سے پہلے کچھ ہوا ہے، نہ تمہارے چاہنے سے آپ کچھ ہوا ہے، ہوگا وہی جو میرا مالک چاہے۔ آئیے جس کریم آقا کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں انہی کی بات کریں، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جن کی محفل ہو انہی کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ! بابا جی فرمایا کرتے تھے ساری باتیں چھوڑو حضور کی بات کرو، ساری باتیں چھوڑو حضور کی بات کرو۔ پڑھے اللہ کا قرآن، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، آپ نام بھی سبحان اللہ اونچی کہے، میں پھر بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب یہ ہزار روپے لے کے بندے نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں کئی ارب پتی ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں صرف نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہر کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں نرم بستر موجود ہے، وہ اپنے بستر چھوڑ کے رسول اللہ کی محفل میں آیا ہوا ہے اور اپنے لیے سعادت سمجھ کے آیا ہوا ہے۔ اور ہمارے بزرگ، ہمارے والد صاحب اور دادا جی کی عمر والے جناب سفید داڑیوں والے، جن کی جناب داڑھی شریف سفید ہو چکی ہے، تو وہ اپنا بستر اپنا آرام چھوڑ کے اپنے آقا مولا کے ذکر کی محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ جو آرام رسول اللہ کے ذکر میں ملتا ہے وہ بستر میں مل ہی نہیں سکتا، سارا کچھ چھوڑ کے اس لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ عام اوقات میں گھر میں دو تین دفعہ نیند پوری کر کے پھر اٹھ جاتے ہیں، اس وقت تک بالکل ان کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، تو یہ صرف رسول اللہ کی محبت کی برکت ہے۔ پڑھے اللہ کا قرآن جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے فکر کو بلند فرما دیا، یہ میرے مالک کا فرمان ہے۔ لاکھ CNN جناب آیا، لاکھ BBC، لاکھ الجزیرہ، لاکھ یورپ کا میڈیا آپ کے اپنی زبان لمبی کر کے اسلام ارمانی اسلام کے خلاف زبان درازی کرے، مسلمانوں کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کے خلاف لاکھ باتیں کرے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں تمہارے سارے پروپیگنڈے دم توڑ جائیں گے، یہ قوم کو سبق یاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا مال بھی رسول اللہ کے نام پہ قربان، ہماری جان بھی حضور پہ قربان، ہمارا سب کچھ سرکار پہ قربان۔ انہیں ستایا جائے گا یہ پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے، انہیں مارا جائے گا یہ پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے۔ حضرت خباب ابن الارت کی طرح جناب خباب کے سر کے اوپر ام انبار نے آگ کے اندر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جب وہ لال ہو گئی، حضرت خباب کے سر پہ رکھی بال جل گئے، جلد جل گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ام انبار تم اسلام قبول کر لو ورنہ یاد رکھ لینا تمہاری آگ بڑی محدود پیمانے میں گرم رکھ کر نہیں رکھنے والی ہے۔ میرے مالک نے جو جہنم کے اندر جناب اعلیٰ تمہارے لیے اور تمام باقیوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے سپیشل، اس کی گرمی بڑی شدید ہے، اگر اس سے بچنا ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ لیکن وہ بات آئی بلاخر کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ حضرت جناب خباب کی ان 7 اللہوں کے بدلے میں رب کائنات کی طرف سے جوابات آیا، ام انبار کو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب حکیم اس کو کہتے ہیں اس کا ایک علاج ہے، لوہے کی سلاخیں گرم کرو اس بائی کے سر میں۔ جو حضرت خباب کو تکلیف دیتی تھی وہ پھر خوشی سے کہتی تھی کہ تتی کر کے لے آؤ جناب میرے سر سے رکھو، پھر اسی بائی کو جناب جلایا جاتا، وقتی طور پہ اس کو آرام آتا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر جلنے کا درد بھی اور سر کا درد بھی اور بڑھ جاتا۔ تو جنہوں نے حضور کے غلاموں پہ ظلم و جبر کیے، ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس توبہ کریں۔ جنہوں نے ظلم کی آرڈر دی، ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ توبہ کریں۔
ورنہ یاد رکھیے گا یہ 40 شہید ہے، شہید پورے کی جان تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے خون کے قطرے کو بھی میرے مالک نے ضائع نہیں کرنا، اس کا بھی حساب آپ نے دینا ہے۔ اور بابا جی فرما گئے کہ عدالت وہاں تو لگنی ہے، عدالت یہاں بھی لگنے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلت سے بچے تو آئیں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے آئیں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو میسج دے رہے ہیں، یہی تحریک والے آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ آپ نے سب کو آزما لیا، آپ نے جناب آمریت بھی اپنا آزما لیا، آپ نے جمہوریت بھی آزما لیا، آپ نے سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کیا ازم آپ نے آزما لیا۔ جس نام پہ اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا، ایک بار وہ نظام بھی آزما کے دیکھ لیجئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ایک بار یہ نظام بھی تو آزما لیجئے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جناب اعلیٰ اگر غریب جرم کرے تو پکڑا جائے، امیر جرم کرے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لپیٹ میں الزام ہو تو گرفتاریوں کی لائنیں لگ جائیں اور